بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول مانندہ مائیں است و جان سی از قلم ایمن وقار، قسط نمبر 10۔ اگلے دن حمزہ نے گاؤں جانے کی تیاری کر لی تھی۔ جانان کے کہنے پر حمزہ نے اپنی ضد ایک طرف رکھتے گاؤں جانے پر راضی ہوا تھا۔ صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ انہوں نے 12 بجے تک گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ سارا بیگم اور افضل صاحب بھی خوش تھے۔ آخر اتنے وقت بعد ہی صحیح حمزہ نے اپنی ضد چھوڑ دی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے شہر سے دور، یہاں پر اپنی 22 سال کی یادیں چھوڑ کر، اور سب سے بڑھ کر اس شہر نے اس کو ایک نیلی گہری آنکھوں والے شخص کی محبت عطا کی تھی۔ محبت ہو جانا کسی کے پاس میں نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی خوبصورت احساس خود ساختہ عمل ہے۔ جانان کمرے میں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کی سوچوں کا محور صرف زیان تھا۔ ابھی کل ہی وہ کتنا خوش تھی، اور اب اچانک سے سب بدل گیا تھا۔ جانان سوچوں میں گم اٹھی اور الماری سے ایک ڈبہ نکالا جس میں شاید کچھ چیزیں رکھی گئی تھیں۔ جانان نے اپنا عبایا پہنا اور اچھے سے حجاب پہنتی نیچے کی جانب گئی تھی۔ السلام علیکم۔ جانان نے حال میں آتے سب کو سلام کیا۔ افضل صاحب نے شفقت سے جانان کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر سارا بیگم سے گلے ملی تھی۔ پھر بھئی حمزہ، ہماری بیٹی کو دوبارہ لانا، لازمی چکر لگوانا۔ افضل صاحب نے جانان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ آخر کو ان کہانیاں کی ہی طرح جانان عزیز تھی۔ جی انشاءاللہ افضل بھائی، حمزہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا اور اٹھ کر افضل صاحب سے گلے ملا تھا۔ ملنے کے بعد سب باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ گلبانو نے گھر کو تالا لگایا اور پھر گاڑی میں حمزہ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جانان بھی بیک سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ جا رہی تھی، سب کچھ چھوڑ کر۔ دل میں ایک کسک اٹھی تھی اور آنکھوں میں نمکین پانی تیر رہا تھا۔ زیان ظہر کی نماز ادا کر کے مسجد سے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ سامنے اس کی نظر روڈ کراس کرتے خستہ حال ادھیڑ عمر شخص پر پڑی، جو کہ ایک ٹانگ اور بازو سے معذور تھا۔ وہ جب بھی سڑک پار کرنے کے لیے آگے بڑھتا، کوئی نہ کوئی گاڑی اسے روک دیتی۔ وہ مجبور شخص کھڑا کھڑا تھک چکا تھا، لیکن کوئی اس کی مدد کو آگے نہ بڑھا۔ زیان نے اس شخص کی طرف قدم بڑھائے۔ مدد کی خاطر۔ بات سنیے بابا، رکیں، میں آپ کو روڈ کراس کروا دیتا ہوں۔ زیان نے دائیں بائیں دونوں طرف سے سڑک کو دیکھنے لگا۔ شکریہ بیٹا۔ زیان نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور بنا اس شخص کو دیکھے آرام سے سڑک پار کروائی۔ بابا، آپ کو کہاں چھوڑنا ہے؟ زیان کو محسوس ہوا کہ وہ بوڑھا شخص مسلسل ٹکٹکی باندھے زیان کو دیکھ رہا ہے۔ زیان کو الجھن محسوس ہوئی تھی۔ اس شخص ٹکٹکی باندھے زیان کو دیکھ رہا تھا۔ بابا، زیان نے ہاتھ ہلا کر اس شخص کو ہوش کی دنیا میں واپس پٹکاتا ہے۔ جی بیٹا۔ اس بوڑھے شخص نے زیان کی جھنجھلاہٹ کو محسوس کرتے اپنی آنکھیں زیان سے ہٹائی تھی۔ میں نے پوچھا آپ کو کہاں چھوڑنا ہے؟ زیان نے اپنے سوال دوبارہ دہرایا تھا۔ بیٹا، وہ سامنے کھڑی ہے، اس جھونپڑی تک۔ زیان دوبارہ اس شخص کی گہری نگاہوں کو حصار میں لے۔ جی ٹھیک ہے، آپ آئیں۔ زیان نے اس شخص کو جھونپڑی میں پڑے ایک خراب حال چرپائی پر بٹھایا تھا اور نظر پوری جھونپڑی میں ماری تھی۔ پھر فون نکال کر کسی کو کال کی تھی، ساتھ کچھ چیزیں لانے کو کہا تھا۔ دوسری طرف سے اوکے کا جواب ملتے فون بند کرتے اس شخص کی طرف آیا تھا۔ اپنی جیب میں سے اپنا کارڈ نکالا اور اس شخص کو دیا تھا۔ بابا، یہ میرا کارڈ ہے، کبھی بھی میری کوئی ضرورت پڑے تو اس ناچیز کو یاد کیجیے گا۔ دوبارہ چپکے سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نوٹ نکال کر اس شخص کی طرف بڑھائے تھے۔ بابا شاید آپ کے نیچے گر گئے تھے۔ زیان نے اس غریب شخص کی خودداری کو مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے یوں بولا تھا۔ وہ شخص زیان کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں زیان کا سیکرٹری کھانے پینے کی اشیاء کا ڈھیر، جوسز کے پیکٹ، کپڑے اور روزمرہ کی استعمال ہونے والی ہر چیز تھی۔ نئی چارپائی، کچھ برتن، الیکٹرک ویل چیئر تھی۔ سب کچھ سیٹ کر کے زیان واپس جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ اس شخص کی بات پر زیان کے قدم تھمے تھے، بلکہ وہیں جم گئے تھے اور اس شخص کی جانب پلٹا تھا۔ کیا تم دانین مصطفیٰ اور مصطفیٰ کمال کے بیٹے ہو؟ زیان واپس پلٹا اور سوالیہ چہرے کے ساتھ اس شخص کی طرف دیکھا۔ جی، مگر آپ میرے ماما پاپا کو کیسے جانتے ہیں؟ زیان حیران و پریشان سا ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی ماں کو کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ تم ہو بہو ان کے جیسے دکھتے ہو، وہی نین نقش، وہی انداز اور ویسے ہی ایک خوبصورت دل کے مالک ہو، سب کو احساس کرنے والے، بلکہ اپنی ماں کی طرح۔ وہ شخص چارپائی سے کھڑا ہوا اور زیان کے قدموں میں گر گیا اور زورقطار رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تم سب کا گناہ گار ہوں۔ مگر زیان،
شل سے کھڑا ہو اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا مطلب آپ کا بابا؟ آپ کھڑے ہوں۔ زیان نے نیچے جھکتے اس شخص کو اٹھا کر چرپائی پر بٹھایا تھا۔ بیٹا میرا نام عبداللہ فیض ہے، مجھے اپنے بابا کے پاس لے کے چلو، تم دونوں کو ماریا کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے زیان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی تھی۔ کیا مطلب آپ کا بابا؟ آپ کیا بول رہے ہیں؟ اس شخص نے دوبارہ ہاتھ باندھے زیان سے کہا۔ بیٹا مجھ پر احسان کر دو، مہربانی کرو مجھے لے چلو۔ بابا آپ ہاتھ تو نہ جوڑیں، چلے میں اپنی گاڑی لے کر آتا ہوں۔ زیان نے اس شخص کے جوڑے ہاتھوں کو ہٹاتے کہا تھا اور مسجد کے قریب پارک ہوئی اپنی گاڑی لے کر اس شخص کے پاس پہنچا تھا۔ گاڑی میں بٹھا کر گھر کی راہ لی تھی۔ کچھ ہی دیر میں زیان عبداللہ فیض کو لیے گھر پہنچا اور اس گھر کے ہال میں بیٹھا کر دین محمد راشد کو بولا کہ وہ مصطفیٰ کمال کو باہر ہال میں آنے کا کہیں، اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ماریا مصطفیٰ گھر میں داخل ہوئی جو کہ کسی پارٹی سے واپس آ رہی تھی۔ ہال میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، گلے میں خشکی سے کانٹے چھپے تھے، اور پھر سامنے نظر سیڑھیوں سے اترتے تھے زیان اور مصطفیٰ کمال پر پڑی تو سر چکراتا محسوس ہوا۔ اپنے سامنے موت نظر آئی۔ مصطفیٰ کمال نیچے ہال میں آیا تھا، نظر ہال میں بیٹھے شخص پر پڑی تھی جو کہ معذور اور ابتر حالت میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مصطفیٰ کمال نے گلا کھنگار کے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ زیان بھی وہاں موجود تھا۔ جیسے ہی شخص نے سر اٹھایا تو مصطفیٰ کمال کو اسے دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ کروڑوں کا مالک اور اس کی یہ حالت تھی؟ فیضی تم؟ مصطفیٰ کمال تو سکتے میں ہی آ گیا تھا۔ عبداللہ فیض اپنی جگہ سے اٹھ کر مصطفیٰ کمال کے قدموں میں گر گیا تھا۔ مصطفیٰ کمال مجھے معاف کر دو، میں نے پیسے کے لالچ اور ماریا کی محبت میں تمہارا ہستا بستا گھر اجاڑ دیا، ساری ماریا کی سازش تھی۔ فیضی نے ہاتھ جوڑ کر معافی کی التجا کی تھی۔ کیا مطلب تمہاری بات کا فیضی؟ ماریا کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ مصطفیٰ کمال کا لہجہ بگڑا تھا۔ اور میرے سابقہ بیوی سے ماضی سے ماریا کو کوئی تعلق نہیں۔ مصطفیٰ کمال نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ رکو مصطفیٰ رکو، میں سب بتاتا ہوں۔ ماضی دانین اور ماریا میں ہمیشہ گہری دوستی دکھتی تھی۔ یہ دانین کا ماننا تھا کہ ماریا اس کی بہترین اور مخلص ساتھی ہے، لیکن اصل میں ماریا سے بڑا منافق کوئی نہ تھا۔ ماریا ہمیشہ دل ہی دل میں دانین سے جلتی تھی، حالانکہ ہمیشہ دانین ماریا کا ساتھ دیتی تھی، اس کی خوشی میں خوش ہوتی، ماریا کے غم میں غمگین ہوتی، لیکن ماریا دانین کی محبت کو ڈھونگ کہتی اور اس کی خوشیوں سے چلتی۔ جب تمہاری شادی ہوئی دانین سے تو ماریا ایک بار پھر حسد کا شکار ہوئی اور تم دونوں کو برباد کرنے کا سوچ لیا۔ تمہاری شادی کے فوراً بعد دانین حمل سے ہو گئی اور تم اس کو یہاں سے لے کر کینیڈا چلے گئے۔ 5 سال بعد جب تم لوٹے تو تم دونوں کی زندگی میں ایک بیٹا آ چکا تھا۔ جہاں ماریا کی شادی کسی بینک مینیجر سے ہوئی تھی، پہلے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مانگیں بڑھتی گئیں۔ اس بینک کا مالک میں تھا، اکثر آفس میں ملنا ہو جایا کرتا، کبھی پارٹیز میں ملنا جلنا۔ اس طرح مجھے ماریا میں دلچسپی شروع ہو گئی اور ماریا نے میرے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ پھر اس کا اپنے شوہر کے ساتھ دل نہ لگتا۔ ہر وقت کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر ماریا کے پہلے شوہر نے اس کو طلاق دے دی۔ اس ہی سال تمہاری اور دانین کی واپسی ہوئی۔ ماریا تمہیں خوش دیکھتی تو پاگل ہو جاتی، وہ اپنے گھر کے برباد کر چکی تھی اور پھر تم دونوں کو کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس سے سچی محبت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتا۔ پھر اس کے دماغ میں شیطانی ترکیبیں آئیں کہ مصطفیٰ اکثر دانین کے لیے اوور پوزیسو ہو جاتا تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی ترکیب کے مطابق دانین کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا، اس کو میرے ساتھ کمرے میں بھیجا اور میں نے جیسے اس کا ہاتھ پکڑا تھا کہ ماریا تمہیں لے کے اندر پہنچی، جس پر تم جو دیکھا اور جو میں نے بولا وہی مان لیا۔ وہ چیختی رہی، روتی رہی، اپنے کردار کی گواہی کے لیے اپنے بیٹے کے سر کی قسم تک اٹھا لی، لیکن تم نے اس کا یقین نہ کیا اور اس کو طلاق دے دی۔ وہ تو اسی لمحے مر چکی تھی، لیکن اپنے بیٹے کی خاطر اس نے موت جیسی زندگی جینے کا فیصلہ کیا۔ اور جب ایک دن ماریا اور میری باتیں اس نے سنی تو اس نے ساری سچائی بتانے کا سوچا، لیکن پھر ماریا نے اس کو زیان کی دھمکی دی تھی کہ اس کی جان سے مروا دے گی۔ اور جب مصطفیٰ تم نے ماریا سے شادی کی تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی اور بنا کچھ سوچے سمجھے چھت سے کود گئی، اس دنیا فانی سے آزادی حاصل کر لی۔ لیکن جب پھر بھی ماریا کا دل نہ بھرا، اس نے اپنے حسد کا نشانہ زیان کو بنایا، بے بنیاد الزامات لگا کر تم سے مار پڑواتی۔ ماریا جب حمل سے ہوئی تو وہ بچہ وہ بھی تمہارا نہیں تھا، وہ بھی میرا تھا،
اور جب ماریہ کو اندازہ ہوا کہ وہ بچہ میرا ہے تو میں نے اس کو تم سے طلاق لینے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے بچے کو گرانے کے لیے خود کو سیڑھیوں سے گرا لیا اور اس کا بھی الزام زیان پر لگا دیا۔ اسے صرف پیسے سے محبت تھی، کبھی اس نے کسی انسان سے محبت نہیں کی تھی۔ میں نے اسے سچی محبت کی تھی، لیکن اس نے میری ساری جائیداد ہڑپ لی۔ جب مجھے آہستہ آہستہ ماریہ کا اصل چہرہ نظر آنے لگا تو ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، ماریہ کو بے نقاب کرواؤں گا۔ لیکن اس وقت میری سزا کا وقت آ چکا تھا کہ میرا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں معذور ہو گیا، مرتے مرتے بچہ شاید، اسی لیے میں اپنی غلطی کے معافی تم دونوں سے مانگ رہا ہوں۔ حال اب ڈاکٹر نے بتایا ہے مجھے کینسر ہے، اور وہ بھی لاسٹ سٹیج پر، فیضی بتاتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ دوسری طرف مصطفیٰ کمال کا دل ساکت ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ مصطفیٰ کو وقت شدت سے یاد آئے، کاش ایک بار تو سن لیتا۔ حال میں بیٹھے تینوں شخص اس قدر رو رہے تھے کہ سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ زیان بھی رو رہا تھا، اس کی آنکھیں خون چھلکانے کی حد تک سرخ ہو چکی تھی۔ ایک سازش کا حصہ تھا تو دوسری نے سازش میں پھنسے ظلم کیا تھا، اور تیسرا شخص جس نے بنا کسی قصور کے ظلم سہا تھا۔ ہال میں مکمل طور پر خاموشی چھائی تھی کہ اچانک کچھ ٹوٹنے کی آواز گونجی تھی۔ سب نے آواز کے تعاقب میں دیکھا، ماریہ کو کھڑے ہوئے پایا تھا، اور اس کا سفید رنگ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سب سن چکی ہیں۔ مصطفیٰ کمال اپنی جگہ سے اٹھا اور جلدی سے کمرے میں گیا اور اپنی گن لے کر واپس آیا تھا۔ سامنے کھڑی ماریہ پر تان لی تھی، میں مصطفیٰ کمال اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ماریہ کو ایسا محسوس ہوا کہ پل میں اس کو کسی نے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ ماریہ بت بنی کھڑی تھی۔ جب مصطفیٰ آگے بڑھا اور ماریہ کو بالوں سے دبوچا، کیوں آخر کیوں کیا میرے ساتھ؟ پیسے چاہیے تھے تو مانگ لیتی، ہماری خوشیاں نکل گئی، بدذات بدچلن عورت۔ میرا تو چھوڑو، اس دانین کا کیا قصور تھا جو کہ تمہارا نام لے لے کر تھکتی نہیں تھی؟ مصطفیٰ ماریہ پر دھاڑا تھا، آنکھیں انتہا کی سرخ تھی۔ کوئی نہیں، آج تمہیں اس دنیا سے رخصت کر کے ہی چھوڑوں گا۔ ماریہ ڈر سے لرزی تھی۔ مصطفیٰ نے گن لوڈ کرتے گولی چلانے ہی والا تھا، اچانک زیان درمیان میں آ گیا تھا۔ رک جائیں مسٹر مصطفیٰ، ان کو قانون سزا دے گی، کیونکہ میری ماں نے خودکشی نہیں کی، اس عورت نے ان کا قتل کیا ہے۔ اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب کوئی انسان وجہ بتا کر خودکشی کرے تو وہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا قانون ہر ایک کو سزا دیتا ہے۔ راشد بابا پولیس کو کال کریں اور اس عورت کو فراڈ کے کیس میں اندر کروائیں۔ نہیں، میں جیل نہیں جاؤں گی۔ وہ دانین کیوں تھی؟ چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ سجائے رکھتی تھی۔ کیا تھا فرق؟ میں بے خوبصورت تھی، سب کیوں تھے اس کے دیوانے، مجھ میں کوئی کمی نہیں تھی، میں پرفیکٹ تھی۔ اچھا ہوا مر گئی، دوستی کے نام پر ڈرامے کرتی تھی، پاگلوں کی طرح وہ چلائی تھی، چلاتے ساتھ ہی ہنسنے لگی تھی، اور پھر زیان اور مصطفیٰ کو دھکا دے کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ زیان اور مصطفیٰ کمال بھی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ ماریہ پیچھے کی طرف دیکھتی بھاگ رہی تھی کہ اچانک دلخراش چیخ بلند ہوئی۔ زیان اور مصطفیٰ دونوں ساکت ہوئے تھے۔ ماریہ کو ایک بڑے 12 ویلر ٹرک نے کچل کر رکھ دیا تھا۔ زیان اور مصطفیٰ ابھی سکتے میں ہی تھے کہ پیچھے گھر میں گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ زیان اور مصطفیٰ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا اور جیسے سمجھ آتے ہی گھر کی طرف دوڑے تھے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ عبداللہ فیض نے خود کو ہر بوجھ سے آزادی دلا دی تھی۔ ماریہ نے جب مصطفیٰ کو دھکا دیا تو تب ان کے ہاتھ سے گن نیچے گری تھی، جس کو فیضی نے اٹھا کر خود کو رہائی بخشی تھی۔ بے شک اللہ پاک بہترین کارساز ہے، ہمیشہ ہر بات کے پیچھے کوئی بڑی مصلحت چھپی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہر انسان کو انصاف ملتا ہے کہ چاہے گناہ بڑا ہو یا چھوٹا، اللہ پاک سب کو سزا اور جزا دیتا ہے، کسی کے گناہوں کی رسی کو ڈھیل دیتا ہے، وقت عطا کرتا ہے کہ کیا پتہ میرا بندہ گناہوں سے توبہ کر لے، اور کسی کی رسی کو جلدی کھینچ لیتا ہے کہ میرا بندہ اور گناہ نہ کرے۔ بہتر ہے میں اس کو اپنے پاس بلا لوں، کیونکہ اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور ایک انسان ہے جو کہ کبھی کسی حال میں راضی نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کو اپنے پاک پروردگار سے شکوہ ہوتا ہے، ہزاروں شکایتیں ہوتی ہیں جس کو اللہ پاک پیار اور تحمل سے سنتا ہے، اور ہم جب دعا میں بہتر مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہماری بہترین پر کن فرما دیتا ہے، اپنی ہر نعمت سے نوازتا ہے۔ لیکن مٹی کے بنے انسانوں کو پھر بھی دنیاوی چیزوں کی طلب رہتی ہے، لالچ رہتی ہے، اور جب اللہ پاک عطا کر دے تو مٹی کے بنے انسانوں میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے، اور خود کو زمینی خدا مان لیتے ہیں، اور تب پتہ کیا ہوتا ہے؟
تبھی اللہ پاک انسان کو زمین پر پٹکتا ہے اور اس قدر بڑا پٹکتا ہے کہ انسان اپنی حقیقت سے دوبارہ روشناس ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے اور آج کیا ہے۔ کچھ بھی تو نہیں، فقط مٹی کا بنا ایک پتلا جس کو سانس لے کے بھی اللہ کے کن کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 دن بعد مصطفیٰ کمال نے زیان سے اپنی ہر غلطی، ہر کوتاہی میں معافی مانگ لی تھی اور زیان نے بھی سچے دل اپنے باپ کو معاف کر دیا تھا۔ زیان بہت زیادہ خوش تھا، جیسے اس کو دنیا کی ہر خوشی نصیب ہو گئی ہو۔ زندگی سے غم، درد، تکلیف کے سارے بادل جھڑ چکے تھے۔ اب خوشیوں نے زندگی میں دستک دی تھی۔ زیان نے علی سے ہانیہ کا نمبر لے لیا تھا۔ اس کا ارادہ اب جانان کی گھر رشتہ بھیجنے کا ارادہ تھا۔ آخر 2 مہینے گزر چکے تھے علی اور ہانیہ کے نکاح کو، جب آخری بار اپنی دشمن جان کو دیکھا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا، یہ تو وقت ہی جانتا تھا۔ کیا ابھی امتحان مکمل ہو چکے تھے یا باقی تھے، یا شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا؟ جاری ہے۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔